اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ورقہ بن نوفل کی باتیں سنتے ہیں تو ان کو ذرا سکون محسوس ہوتا ہے. خیر اس کے بعد پھر آپ دوبارہ وحی کا انتظار کرتے ہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں, کئی راتیں گزر جاتی ہیں, لیکن وحی نازل نہیں ہوتی. اور اسی کشمکش میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی بھی ہونے لگتی ہے کہ کب دوبارہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے گا یا کیا پیغام لے کر آئے گا. اور کہا جاتا ہے کہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان میں کافی وقت گزرتا ہے. اور بعض جگہ لکھا جاتا ہے کہ 3 دن, کچھ 3 ہفتے بھی کہتے ہیں, کچھ 3 مہینے یا 3 سال بھی کہتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شاید 40 دن کا گیپ بھی تھا پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان. اس تمام انتظار والے ٹائم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غار حرا سے ایک دفعہ عبادت کر کے وہ واپس آ رہے تھے کہ آسمان کی طرف انہیں آواز آتی ہے. جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو وہی فرشتہ نظر آتا ہے جو ان کو غار میں نظر آیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, اور میں اس فرشتے کو دیکھ کر کافی حیران بھی ہوا. اور پھر میں گھر واپس آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے چادر اوڑھا دو. تو اسی وقت پھر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھی جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے چادر اوڑھ کر سونے والے, اٹھو, خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو, اور احسان نہ کرو کہ تم زیادہ حاصل کرو, اور اپنے رب کے لیے صبر کرو. ان آیات کے نزول کے بعد پھر وحی کا سلسلہ مسلسل جاری رہا اور اس میں کوئی خاص گیپ نہیں آیا. وحی کا نازل ہونا جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ نرم ہو کر اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم لوگوں کے سامنے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب وہی جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن کیا ہوتی تھی؟ بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساکت ہو جاتے تھے. کبھی کبھی ایسے سر ہلاتے تھے جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بہت پسینہ آ جاتا تھا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے کہ وحی نازل ہو رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ساکت کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی والے گوشت کی بوٹی تھی, تو جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو وہ ٹکڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہی رہا. کبھی کبھار جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, اور جہاں پر ممکن ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے جب نزول ہو رہا ہوتا تھا تو اس کے دوران لیٹ جایا کرتے تھے. وحی کے متعلق سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے, یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے, پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وحی کرے. یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے. جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں خواب دکھایا جاتا تھا اور دن میں وہی آپ کے سامنے پھر سچا ہوتا تھا. کبھی فرشتہ دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوبصورت طریقے سے رزق مانگو. کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے, اور اس انسانی شکل میں بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے. کبھی گھنٹی کی طرح وحی کی آواز آتی تھی, کبھی ایسے آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھی بن بنا رہی ہو. جب وحی اس طرح نازل ہوتی تھی تو سخت موسم میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وہ اونٹنی یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکی, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا سر ہلنے لگا تھا.
ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ٹانگ پر تھی۔ جب وحی نازل ہوئی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ٹانگ پر اس قدر بوجھ پڑا کہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ اسی طرح مختلف اوقات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے، لیکن ان کو اس حالت میں کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ وحی نازل ہونے کی ایک اور صورت کی مثال ہمیں اس طرح بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کیا اور نماز کا فرض دیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہا ہے کہ اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، یعنی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نے اکثر سنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورڈ امی یوز کیا گیا۔ ورڈ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ لائف ہسٹری پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی بھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور کسی قسم کی اور بھی پڑھائی نہیں کی تھی۔ دوسری وحی جس میں سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا تھا کہ آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں، تو اس ٹائم سے آنورڈز صحیح مشکلات شروع ہوئی تھیں کہ جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ان کی اپنی انہی فیملی کے لوگوں نے سٹارٹ کی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور رات کو عبادت نہ کر سکے تو سب سے پہلے ابو لہب جو ان کے چچا تھے، اس کی بیوی ام جمیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ ام جمیل کی یہ باتیں سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دہا کی آیات لے کر نازل ہوئے۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا۔ یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو، اور رب کی نعمت کو بیان کرو۔ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل کرتے ہیں کہ جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفیع دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام وحدانیت کا اور جو اچھے اخلاق کا پیغام تھا وہ لوگوں تک جو پہنچانا تھا وہ اتنا مشکل کیوں تھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔